دروازہ چرچراتا ہوا آہستہ آہستہ کھل رہا تھا، جیسے خود بھی اس فیصلے پر خوش نہ ہو۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک تیز جھونکا جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔ چراغ کی لو ایک لمحے کو کانپی، پھر سنبھل گئی۔ حامد نے آنکھیں سگڑ کر سامنے دیکھا۔ دروازے پر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ زیادہ بڑی تو نہیں، شاید 18 یا 19 برس کی تھی۔ کپڑے بارش میں بھیگ چکے تھے، بال بکھرے ہوئے، چہرہ جھکا ہوا۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ اندر آ جاؤ، حامد نے دھیمی آواز میں کہا۔ لڑکی نے سر ہلایا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھائے۔ اس کے قدموں کی آواز عجیب حد تک ہلکی تھی، جیسے وہ مٹی کو چھو ہی نہ رہے ہوں۔ جوں ہی وہ اندر داخل ہوئی، حامد نے دروازہ بند کر دیا۔ کنڈی چڑھاتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک انجانا سا خوف اتر آیا۔ اجنبی مہمان لڑکی جھونپڑی کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اس نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ حامد نے پوچھا۔ لڑکی نے سر نہیں اٹھایا، بس اتنا کہا، کافی دور سے۔ کی آواز میں لرزش تھی، مگر آنکھوں میں نہیں۔ حامد نے پانی کا پیالہ آگے بڑھایا۔ یہ لو، پہلے پانی پی لو۔ لڑکی نے پیالہ تھاما۔ اس کے ہاتھ سرد تھے، غیر معمولی حد تک سرد۔ احمد کے دل میں ایک اور خدشہ ابھرا، مگر اس نے خود کو سمجھایا، بارش میں بھیگنے سے ایسا ہو جاتا ہے۔ لڑکی نے پانی کا پیالہ پیا، پھر اچانک رک گئی۔ بابا، اس نے آہستہ سے کہا، آپ اکیلے رہتے ہیں؟ حامد چونکا۔ ہاں، اب اکیلا ہی ہوں۔ کوئی نہیں آتا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، حامد نے جواب دیا، اب کوئی نہیں آتا۔ لڑکی نے سر ہلایا، جیسے وہ پہلے ہی یہ جانتی ہو۔ بدلتی فضا، وقت گزرتا گیا۔ رات گہری ہوئی، چراغ کی روشنی مدھم پڑنے لگی، جیسے تیل ختم ہونے کو ہو۔ دیواروں پر سائے لمبے ہو گئے تھے۔ وہ سائے عام سائے نہیں لگ رہے تھے، کبھی کسی انسان کی شکل بناتے، کبھی کسی اجنبی وجود کی۔ حامد بار بار لڑکی کی طرف دیکھتا، مگر وہ بالکل سخت بیٹھی تھی۔ پھر اس نے اچانک پوچھا، بابا، کیا آپ کو راتوں میں نیند آ جاتی ہے؟ حامد چونک کر دیکھا۔ یہ کیا سوال ہے؟ لڑکی نے آہستہ سے کہا، بس پوچھ رہی ہوں۔ کچھ لوگ راتوں کو نہیں سو پاتے۔ حامد کے سینے میں ایک ٹھیس اٹھی۔ ہاں، وہ بولا، کچھ راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ لڑکی نے پہلی بار سر اٹھایا۔ چراغ کی مدھم روشنی میں اس کی آنکھیں عجیب طرح چمک رہی تھیں۔ لمبی راتیں، وہ بولی، اکثر پرانی باتیں واپس لے آتی ہیں نا بابا۔ حامد کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ یادوں کا دروازہ، اس کے ذہن میں پھر وہی پرانا منظر ابھرا۔ ایک چیخ، ایک مظلوم کی فریاد، اور اس کا اپنا بند دروازہ۔ اس نے سر جھٹک کر خیال جھڑانے کی کوشش کی۔ تم کچھ کھاؤ گی؟ اس نے بات بدلنے کے لیے کہا۔ لڑکی مسکرائی۔ وہ مسکراہٹ عجیب تھی، نہ پوری نہ ادھوری۔ بھوک تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے بابا۔ یہ سن کر حامد کے ہاتھ سے روٹی گر گئی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ وہ گھبرا کر بولا۔ لڑکی نے آہستہ آہستہ کہا، کچھ بھوکیں روٹی سے نہیں مٹتی۔ چراغ کی لو ایک بار پھر کانپی۔ ہوا کا دباؤ بڑھ گیا۔ حامد نے محسوس کیا کہ کوئی جھونپڑی پہلے سے ہی زیادہ سرد ہو چکی ہے۔ پہلا سوال، لڑکی نے سیدھے اس کی طرف دیکھا، بابا، اگر کوئی مدد مانگے اور آپ دروازہ بند رکھیں تو قصور کس کا ہوتا ہے؟ یہ سوال تیر کی طرح لگا۔ میں نہیں جانتا، حامد نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ آپ جانتے ہیں؟ لڑکی کی آواز اب نرم نہیں رہی تھی، اس میں عجیب سا وزن تھا۔ کچھ دروازے صرف لکڑی کے نہیں ہوتے بابا، وہ بولی، کچھ دروازے دل کے ہوتے ہیں۔ دیوار پر اس کا سایہ غیر معمولی طور پر لمبا ہونے لگا۔ حامد پیچھے ہٹ گیا۔ تم کون ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ لڑکی نے جواب نہیں دیا، بس آہستہ آہستہ کھڑی ہو گئی۔ چراغ کی لو بجھنے کے قریب تھی۔ اندھیری میں صرف ایک جملہ گونجا، ہر دستک باہر سے نہیں آتی۔ حامد کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ لڑکی نے دروازے کی طرف دیکھا، وہی دروازہ جسے حامد نے سالوں سے مضبوطی سے بند رکھا تھا۔ آپ کو لگتا ہے، وہ بولی، دروازہ کھول کر آپ نے صحیح کیا۔ حامد کی ہونٹ کانپنے لگے، وہ جواب نہ دے سکا۔ چراغ بجھ گیا، کمرے مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ صرف بارش کی ہلکی ہلکی بوندوں کی آواز باقی تھی، اور ایک ایسی خاموشی جو چیخ سے زیادہ خوفناک تھی۔